حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، وقت، اعتبار اور عزت، خواہشات کے پجاریوں کے پاس نہ بیٹھا کریں، کیونکہ ان کی مجالس دلوں کو بیمار کر دیتی ہے۔ عورت کا ذہن بدلنے کا بہترین طریقہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی بات سے مکمل اتفاق کیا جائے۔ عورت جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے، ویسے ویسے فحاشی پھیل رہی ہے۔ گھر کا مرد ظالم بنتا جا رہا ہے اور باہر کا مرد ہمدرد بنتا جا رہا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی گزر رہے ہیں جو نیک عمل کر کے بھی ڈرتے تھے، اور ہم برے عمل کر کے بھی نہیں ڈرتے۔ افسوس، کبھی کبھی انسان کو ایک ہی شخص سے کئی بار ٹھوکر لگتی ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں سنبھلتا، صرف اس لیے کہ وہ اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ جس انسان کو مرنے کے بعد فرشتے ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے، حقیقتاً دوران زندگی اسے کبھی انسان بھی نہیں سمجھا جاتا۔ جب انسان خود اپنی حقیقت جان لے تو لوگوں کی تعریفیں اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ دو وقت ایسے ہیں کہ جن میں انسان کے اوصاف اور تربیت کی اصل آزمائش ہوتی ہے، اچھے وقت میں شکر کی اور برے وقت میں صبر کی۔ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف، صرف شکر کا راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ جب بخت ڈلنے لگے تو اللہ سب سے پہلے آپ سے آپ کا من پسند انسان چھین لیتا ہے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ کم ظرف لوگ رشتوں کو آزماتے زیادہ اور نبھاتے کم ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائے تو واپس نہیں آتے۔ تمہارے لیے بہترین تعلق وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے، اور بے شک وہ تعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں: اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، خواہ وہ مذاق ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے۔ اگر عورت دین کے علم سے جاہل ہو تو خاوند کو تنگی میں ڈال دیتی ہے، اولاد بگاڑ دیتی ہے اور امت کو تباہ کر دیتی ہے۔ ان لوگوں سے ملا کریں جن کے لیے آپ اہم ہیں، ان لوگوں کو سنا کریں جو غیبت نہیں کرتے، ان سے تعلق رکھیں جو مدد احسان سمجھ کر نہیں کرتے۔ ایک بات تو سچ ہے، ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں آپ کی عزت آپ کا کردار دیکھ کر نہیں، آپ کی باری جیب دیکھ کر کی جاتی ہے۔
کسی کو بھی تکلیف نہ دیجیے، ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے بھرا پڑا ہے جو اس کے لیے کافی ہے۔ اگر تم اندھوں کی دنیا میں پہنچ جاؤ تو اپنی آنکھوں کے ہونے کا ثبوت نہ دینا، ورنہ وہ تمہارے آنکھیں نکال لیں گے، کیونکہ اندھے برداشت نہیں کر سکیں گے کہ تم آنکھ والے ہو۔ سچائی کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ منڈی میں بے عیب جانور ڈھونڈتے وقت اپنے بے عیب کمائی پر بھی نظر دوڑائیں، کیونکہ اللہ حرام مال قبول نہیں کرتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، اکثر وہی لوگ جب اکیلے ہوتے ہیں تو بہت روتے ہیں۔ یقین مانیں، آپ سیرتوں کو ترجیح دینا شروع کر دیں، عورت صورت چھوڑ کر سیرت سنوارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ مت کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ ان کو جانتے ہی نہیں۔ یقین رکھیں، یہی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ ایک زمانہ تھا، کہتے تھے رزق عورت کے مقدر سے اور اولاد مرد کے مقدر سے ہوتی ہے، لیکن دور نے کیا پلٹی کھائی ہے، مرد اولاد نہ ہونے پہ عورت کو چھوڑ رہا ہے اور عورت رزق نہ ہونے پہ مرد کو چھوڑ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزوں میں انسان کی تباہی ہے: تکبر، لالچ اور حسد۔ بہترین بیوی وہی ہے جو اپنے خاوند کی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور شوہر کی استطاعت سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزار سکتی ہے۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے۔ اس کا مان ہوتا ہے جس گھر میں مردوں کے ہوتے ہوئے عورت کی حکمرانی ہو، اس گھر میں کبھی رشتہ نہ کیجیے، ساری زندگی کا پچھتاوا رہے گا۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ ایک امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔